الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما اکثر اوقات بعض اوقات یود الذین کفروا پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو کانوا مسلمین کاش کے ہوتے وہ مسلمان ذرہم وعدہ ارادہ سے چھوڑیے ان کو یا کلو وہ کھائیں وہ یتمتعوا اور فائدہ اٹھائیں وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ اور غفلت میں رکھے ہوئے ہیں ان کو جھوٹی امید فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس قریب وہ جان لیں گے وما اہلکنا من قریۃ اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی الا مگر ولہا کتاب معلوم اس کے لیے ہے کتاب لکھ کتاب بمانا مکتوب معلوم مقرر لکھا ہوا مقرر ما تسبق من امت اجلہا نہیں سبقت لے جاتی کوئی جماعت اپنے مقرر شدہ وقت سے وما یستأخرون اور نہ ہی وہ پیچھے ہوں گے وقالوا اور وہ کہتے ہیں یا ایھا الذی اے وہ شخص نزل علیہ الذکر جس پہ نازل کیا گیا ذکر سے مراد قرآن اور جس میں نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لمجنون بے شک آپ تو دیوانے ہیں لو ما تأتینا بالملائکہ کیوں نہیں تو لاتا ہمارے پاس فرشتے ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے ما ننزل الملائکۃ نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ وما كانوا اذا منذرین اور نہیں تھے وہ اس وقت مہلت دیے گئے انا نحن نزلنا الذکر بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر قرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے فی شیع الاولین پہلی جماعتوں میں پہلی امتوں میں پہلے گروہ میں وما یاتیہم من رسول اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی رسول الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ ظالم اس کو مذاق کرتے تھے کذالک اسی طرح نسلکہ ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں ملا دیتے ہیں چلا دیتے ہیں فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں لا یؤمنون بہ وہ نہیں مان لاتے اس قرآن کے ساتھ وقد مضت سنت الاولین اور تحقیق گزر گیا طریقہ پہلے لوگوں کا ولو اور اگر فتحنا علیہم ہم کھول دے ان پر بابا دروازہ من السماء آسمان سے فظلوا پس وہ ہو جاتے ہیں فیہ اس میں یا رجوع چڑھنے والے لقالوا البتہ وہ کہتے ہیں انما سکرت ابصارنا
سوائے اس کی نہیں مست کر دی گئی ہماری نظریں، مدہوش کر دی گئی ہماری نظریں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں جن پہ جادو کر دیا گیا۔ مسحور اسم مفعول کا صیغہ۔ تو یہ 14واں پارہ شروع ہو گیا، بلکہ پہلا رکوع ہم نے مکمل بھی کر لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التسید علی الجبال، پہاڑوں پر شکار کرنا۔ تسید مصدر تسید حدثنا یحییٰ بن سلیمان الجعفی یحییٰ بن سلیمان الجعفی قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث وان ابا الناظر حدثه ان نافع مولى ابي قتادة وابي صالح، ایک نافع مولا ابن عمر ہے، یہ نافع مولا ابی قتادہ ہے، وابي صالح مولى التوأمة سمعت ابا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، میں نے ابو قتادہ سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ فيما بين مكة والمدينة، کہاں ساتھ تھا؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان والے رستے میں، وهم محرمون اور وہ محرم تھے، وانا حل على فرس، اور میں محرم، حلل میرا حلال تھا، یعنی محرم نہیں تھا، اپنے گھوڑے پر، وكنت ركاء على الجبال، اور تھا میں چڑھنے والا پہاڑوں پر، یہ پہاڑوں پہ میں خوب چڑھتا سا، میرے دوڑنا چڑھنا بڑا عادت، رکھیے یلکا سے۔ فبين انا على ذلك اس دوران کہ میں اسی حالت میں تھا، اذ رأيت الناس رأيت الناس اچانک میں نے دیکھا لوگوں کو متوشفين لشيء، متوشفینہ ترچھی نظروں سے دیکھنے والے کسی چیز ہے، گویا کہ وہ ٹیڑھی نظر سے کچھ چیز دیکھ رہے ہیں، فذهبت اکھاں چرا کے، فذهبت انظر تو میں بھی دیکھنے لگا، فاذا هو حمار وحش، اچانک وہ گور خر تھا، نیل گئے، فقلت لهم ما هذا، میں نے انہیں کہا یہ کیا ہے؟ قالوا لا ندري، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، قلت هو حمار وحش، میں نے کہا وہ تو نیل گئے ہے، فقالوا هو ما رأيت، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے جو تو نے دیکھا وہی ہے، وكنت نسيت صوتي، اور میں بھول گیا اپنا کوڑا، فقلت لهم ناولوني صوتي، میں نے کہا مجھے کوڑا دے دو، فقالوا لا نعينك عليه، انہوں نے کہا ہم تو تیری مدد بھی نہیں کر سکتے، کہ ہم دینا تو دور کی بات ہے۔ فنزلت فأخذته، میں اترا، میں نے کوڑا پکڑا، ثم ضربت في أثره، ثم ضربت في أثره اثر ہی، ٹھیک ہے، پھر میں چل پڑا اس کے پیچھے، فلم يكن إلا ذلك، تو نہ تھا وہ مگر وہی، کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ نیل گائے ہی تھا، حتى مجھے یقین ہو گیا، حتیٰ عقرته، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فأتيت لهم، فاتحت لہم، آگے میں ان کے پاس لایا، فاتحت لهم، ٹھیک ہے، فقلت لهم قوموا، ان کے پاس لایا، آیا، میں نے کہا اٹھو، فاحتملوا، اس کو اٹھاؤ، قالوا لا نمسه، انہوں نے کہا ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، فحملته حتى جئتهم به، یعنی میں پہلے آیا ان کے پاس، میں نے کہا اٹھاؤ، انہوں نے کہا نہیں، میں آیا، پھر میں نے خود اٹھایا یہاں تک کہ ان کے پاس لایا، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، بعض نے کھانے سے انکار کیا، بعض نے کھا لیا، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، انا استوقف، میں نے کہا میں ضرور پوچھوں گا واقف سے، ٹھیک ہے، میری واقفیت حاصل کروں گا تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا یا نہیں کھانا، فأدركته، میں نے آپ کو آ لیا فحدثته الحديث، اور ساری بات آپ کو بیان کی، فقال لي أبقي منكم منه شيء، آپ نے فرمایا کیا بچا ہے اس سے تمہارے یہاں کوئی چیز
گوشت بچا ہے کہ سارا کھا لیا ہے؟ فقلت نعم میں نے کہا جی ہاں بچا ہے۔ فقال كلوا فهو طعم أطعمكم الله. اور میں کھاؤ، وہ ایک ایسا کھانا ہے جو اللہ نے تمہیں کھلایا۔ باب قول الله أحل لكم صيد البحر. پہاڑوں پر جو ہے نا فَكُنْتُ رَكَّازًا عَلَى الْجِبَالِ، حدیث میں، ہاں جی، صرف اتنے لفظ کے لیے امام صاحب یہ ساری حدیث لائے ہیں، اس کا تعلق ہے باب کے ساتھ۔ جی آپ پڑھیں۔ باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. اللہ کا فرمان، حلال کیا گیا تمہارے لیے صید البحر، سمندر کا شکار۔ وقال عمر صيده مستيدا. وکالا عمر اور کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صیدہ مستیدہ، کیا بات ہے، صیدہ مستیدہ یعنی ما استید اصل میں تھا، استادا یستادو اکتسبا یکتسبو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کا شکار سے مراد کیا ہے، مستیدہ جو شکار کیا جائے، وطعامه ما رمى به. اور اس کا کھانا یعنی جو لفظ ہے نا احل لکم صید البحر وطعامہ، طعام سے مراد جو وہ خود باہر پھینک دے، دریا سمندر۔ وقال ابو بکر الطائفی حلال. نہیں، وقال ابو بکر بال آگے الطافی حلال. ابو بکر نے کہا جو جانور مر کے سمندر کے پانی کے اوپر تیر جائے وہ حلال ہے، طافی پانی کے اوپر تیرنے والا۔ وقال ابن عباس طعامه میتۃ. ابن عباس نے کہا اس کا کھانا مردار ہے، الا ما کذبت. الا ما کذبتا یعنی الا ما کذبتا مگر جس سے تو نفرت کرے۔ والجریث لا تاکلہ الجہود. والجریش اور جو جریش مچھلی ہے نا، جریش جھینگا مچھلی اس کو یہودی نہیں کھاتے۔ بابا جی نہیں آئی. ہاں نہیں ہے، جھینگا مچھلی کو یہودی نہیں کھاتے ونحن ناکلہ. اور ہم کھاتے ہیں۔ وقال ابو شریح صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو شریح نے کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کل شیء فی البحر مذبوح. ہر چیز جو سمندر میں ہے وہ مذبوح ہے، یعنی ذبح شدہ ہے، ذبح کی ہوئی ہے۔ وقال عطاء اما الطیر فارى ان يذبحه. عطا نے کہا میرے خیال میں جو پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ سمندر کا، اسے ذبح کر لینا چاہیے۔ وقال ابن جریج قلت لعطاء سید اور الانہار. ابن جریج نے کہا میں نے عطا کے لیے کہا سید الانہار وکلات السید وکلات السیل اسید بحر. اسید بارن، سید الانہار، ہاں جی، نہروں کا شکار، دریاؤں کا شکار، اور سیلاب کے گڑھے، کیا وہ بھی سمندر کا شکار ہے؟ قال نعم. سیلاب کے گڑھے جڑا چھوٹیاں نہریں جانور ہوتے ہیں، یا وہ جو گڑھے سیلاب کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں اس میں جو جانور مرتے ہیں، کیا وہی سمندر کے شکار کے حکم میں ہوں گے؟ اس نے کہا جی ہاں، جیسے تالاب وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ تالاب وغیرہ بالکل ایسے ہی۔ ثم تلا ھذا عذب فرات. اور پھر اس نے یہ عید پڑھ دی جو سورہ فاطر میں ہے، ھذا فرات وھذا ملح اجاج ومن کل لتأکلون لحما طریا، ہر ایک سے تم نکالتے ہو تر و تازہ گوشت۔ تاکلون لحما طریا. وراکب الحسن علی سرج من جلود. ورکب الحسن اور سوار ہوئے امام حسن بصری رحمہ اللہ علی سرج زین پر، من جلود کلاب الماء سمندری کتوں کے چمڑوں پر، سمندری کتوں کے چمڑوں پر، جو سمندری کتوں کے چمڑے ہیں نا ان پہ سوار ہوئے، کوئی حرج نہیں۔ وقال الشعبی لو ان اہلی اکلوا الضفادع. امام شعبی نے کہا اگر میرے گھر والے مینڈک کھانا چاہیں، ڈڈو، لأطعمتهم. تو میں ان کو ضرور کھلاؤں۔ یہ کون سا ڈڈو ہے؟ یہ ہمارا مینڈک نہ سمجھنا، سمندری ڈڈو۔ ولم یر الحسن بالسلحفاة بأسا. ولم یر الحسن بالسلحفاة بأسا، اور نہیں دیکھا امام حسن بصری نے کچھوے میں کوئی حرج، سمندری کچھوا۔
اس کو بھی حلال سمجھا. ہاں جی وہ بھی حلال. وقال ابن عباس کل من صید البحر ابن عباس نے کہا کھاؤ سمندر کے شکار سے وإن سعده نصرانی او یہودی اگرچہ اسے یہودی عیسائی نہیں کیوں نہ شکار کیا ہو او مجوسی. یا مجوسی. عیسائی یہودی مجوسی. وقال ابو درداء فی المر فل مرغ مرغ یہ میم را سکون مرغ یہ ابو درداء نے کہا جو مچھلی شراب میں مر جائے ذبح الخمر نینان والشمس ذبح الخمرہ نون کی جمع نینان وزن نون ذبح الخمرہ النینان والشمس. ٹھیک ہے. مچھلیاں اور دھوپ شراب کو ذبح کے حکم میں کر دیتی ہے. مچھلیاں اور مچھلیاں اور دھوپ ہاں جی شراب کو کیا کر دیتی ہے ذبح کے حکم میں کر دیتی ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابرا يقول غزونا جيش الخبط. جابر کہتے ہیں ہم نے جنگ کیا. کون سی جنگ؟ خبط کی. خبط آگے آ رہا ہے خبط کیا ہے. وامر علينا خبط یعنی خبط پتے یعنی ہمیں اتنی بھوک لگی کہ ہم درختوں کے پتے کھانے لگے اس لیے اس جنگ کا نام ہی جنگ خبط رکھ دیا گیا. وامر علينا ابو عبیدہ اینو کی ہویا بتی تیل ہو. ہمارے امیر تھے ابو عبیدہ بن جراح. فجوعنا جوعا شديدا ہمیں سخت بھوک لگ گئی. فلقى البحر حوتا میتا وہ اللہ نے ہماری مدد کی. پھینک دی سمندر نے ایک مردار مچھلی. لم یرا مثلہ لم یرا مثلہ جیسے ایسی مچھلی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. یقال له العنبر اس کا نام تھا عنبر. فاکلنا منه نصف شهر ہم کھاتے رہے اس سے پورا آدھا مہینہ. فاخذ ابو عبیدہ عظما من عظامه تو پکڑی لی ابو عبیدہ نے ایک ہڈی اس کی ہڈیوں میں سے. فمر الراکب تحته گزر گیا سوار اس کے نیچے سے. اتنی بڑی مچھلی وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہڈی پسلی کے نیچے سے گزر گیا اور اس کا سر پھر بھی اس کے ساتھ نہ لگا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمعت جابر يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب. بھیجا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 شاہ سوار. ہم کتنے لوگ تھے؟ 300. واميرنا ابو عبیدہ اور ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ عنہ. نرصد عيرا لقريش ہمیں قریش کے قافلے کا انتظار تھا. فاصابنا جوع شديد ہمیں سخت بھوک لگ گئی. حتى اكلنا الخبط یا تک کہ ہم کھانے لگے پتے خبط. فسمي جيش الخبط اس کا نام رکھ دیا گیا جیش الخبط. فلقى البحر حوتا تو پھینکی القى البحر حوتا يقال له العنبر. پھینکی ڈالی سمندر میں ایک مچھلی جسے عنبر کہا جاتا تھا. بابا جان فاکلنا منه نصف شهر تو ہم نے کھایا اس سے آدھا مہینہ. بابا جی آپ تو بڑے سینئر ہیں ہمارے, آپ کو لے گئے. ودہنا بودکی ودہنا بودکی ہی ہم نے تیل بنایا اس کی چربی کا. حتی صلحت اجسامنا یہاں تک کہ ہمارے جسم تکڑے ہو گئے تندرست ہو گئے. تیل ملیا ٹھیک ٹھاک مضبوط ہو گئے. فاخذ ابو عبیدہ ذلعا من اذرائه تو لی ابو عبیدہ نے ایک پسلی اس کی پسلیوں میں سے اضلاع جمع ضلع کی. فنصبه فمر الراکب تحت فنصبه اسے کھڑا کیا پسلی کو اور گزرا ایک سوار گھوڑ سوار اس کے نیچے سے. وکان فینا رجل فلما اشتد الجوع اور ہمارے اندر ایک آدمی تھا جب سخت بھوک ہو گئی, جب بھوک سخت ہو گئی اس آدمی نے کیا کیا؟ نحر ثلاث جذائی اس نے ذبح کر دیے 3 اونٹ. یعنی اتنی ہمیں بھوک ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ ہم اونٹ ذبح کرنے لگے جو ہماری سواریاں تھیں. ثم ثلاث پھر اور 3 ذبح کر دیے. ثم نہاه ابو عبیدہ پھر اس کو روک دیا ابو عبیدہ نے کہ سواریاں ختم ہو جائیں. باب اکل الجراد. تو پھر اللہ نے مچھلی
دریا نے مچھلی پھینک دی اللہ کے آرڈر سے. ہاں جی. باب اکل الجراد. ٹڈی، مکڑی کھانا، مکڑی، جراد. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی یعقوب. یہ ہمارا باب چل رہا ہے ذبائح و صید، ذبیحے اور شکار، اور اس پہ اللہ کا نام لینا. جی. عن ابن ابی اوفا یقول غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات. ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ 7 جنگوں میں شریک ہوئے، او 6 یا 6. وكنا ناكل الجراد معه. اور ہم ٹڈی کھاتے تھے آپ کے ساتھ. وقال سفیان و ابو عوانة و اسرائیل عن ابی یعفور عن ابن ابی اوفا 7 غزوات. سب یہ 7 ہی غزوے تھے، 6 نہیں تھے. باب آنیت المجوس والمیتۃ. باب آنت المجوس والمیتہ، بیان ہے مجوسیوں کے برتن کا اور بیان ہے مردار کا. حدثنا ابو عاصم عن حیوۃ بن مجوسیوں کے برتن یہ بھی اہل کتاب کے حکم میں ہے. کیا پڑھا تھا کل ان کے بارے میں کہ ان کے برتنوں میں کھانا یا نہیں کھانا کھایا جا سکتا ہے اگر کوئی اور نہ میسر ہو تو پھر کھایا جا سکتا ہے، وہ بھی دھو کے. حدثنا ابو عاصم عن حیوۃ بن شریح حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني ابو ادریس الخولانی قال حدثني ابو ثعلبة الخشنی قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض اهل الكتاب. ہم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہیں، فنأكل في آنياتهم، اکٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ اور کھاتے ہیں ان کے برتنوں میں. وبأرض صید، اور شکار کی زمین میں، جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں شکار پڑا ہے. اسید بقوسی، میں شکار کر سکتا ہوں اپنی کمان کے ساتھ، واسید بقلب المعلم، اور میں شکار کر سکتا ہوں اپنے سدائے ہوئے کتے کے ساتھ، ٹریننگ ہوگا. وبقلب الذی لیس بمعلم، اور اس کتے کے ساتھ جو نہیں سدایا ہوا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ما ذکرت انکم بارض اہل. آپ نے فرمایا رہی وہ بات جو تو نے کہا کہ ہم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہیں، فلا تأکلوا فی آنیتہم، ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ. الا اللہ تجدوا بدن، ہاں مگر ہے کہ نہ تم پاؤ کوئی چارہ کہ اور نہ ملے. فإن لم تجدوا فاغسلوا، اگر تم اور برتن نہ پاؤ تو ان کو دھو لو وکلوا. اور کھا لو. واما ما ذکرت انکم بارض صید، رہی وہ بات جو تو نے ذکر کیا کہ ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں، فما ست بقوسک، جو تو شکار کرے اپنی کمان کے ساتھ، فاذکر اسم اللہ، اس پہ اللہ کا نام لے وکل اور ما کھا. وکل. وما ست بقلبک المعلم، اور جو تو شکار کرے اپنے سکھائے ہوئے پڑھائے ہوئے کتے کے ساتھ، فاذکر اسم اللہ، اس پہ اللہ کا نام لے وکل. اور کھا لے. وما ست بقلبک الذی لیس بمعلم، اور جو تو شکار کرے ایسے کتے کے ساتھ جو سکھایا ہوا نہیں ہے، فادرکت زکاتہ، تو پالے اس جانور کو ذبح کرنا، ابھی وہ نہیں مرا. اس کا یہ نا ادرکت زکات، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی جانور مرا نہیں، تو نے خود ذبح کیا فکل. تو پھر کھا لے. حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع قال لما امسوا یوم فتح خیبر. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں جب لوگوں نے شام کی فتح خیبر کی، شام ہوئی نا، ہم خیبر فتح کر رہے تھے، اوقدوا النیران، تو لوگوں نے آگ جلا دی. نیران نار کی جمع، بہت ساری آگیں جلا دی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما اوقدتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر آگ جلا رہے ہو؟ النیران. نیران نار کی جمع. قالوا لحوم الحمر الانسیہ، انہوں نے کہا گھریلو گدھوں کے گوشت پر. یہ جو عام ہمارے آج ہمارے جو گدھے ہیں نا، یہ مشہور گدھے جو عام گدھے ہیں ہمارے، جو گھروں میں پالے جاتے کام یہ حلال تھے نا پہلے، خیبر سے پہلے یہ بھی حلال تھے. قال اصلا وہ پکا رہے. احریقوا ما فیہا، آپ نے فرمایا ڈھیل دو، بہا دو جو کچھ دیگوں میں ہے، واکسروا، اور دیگیں بھی توڑ دو. اللہ اکبر، اتنی حرمت. فقام رجل من القوم ایک آدمی کھڑا ہو گیا، فقال نحریق ما فیہا، اس نے کہا ہم بہا دیتے ہیں جو کچھ دیگوں کے اندر ہے ونکسرها، اور دیگوں کو دھو دیتے ہیں. یہ ہم استعمال میں لے آئیں گے. استعمال کر لیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوذاک. اور میں ٹھیک ہے، اوزا کا. باب تسمیۃ علی الذبیحۃ، ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنا، ومن ترک متعمدا، اور جو جان بوجھ کے بسم اللہ پڑھنی نہ چھوڑ دے، جان بوجھ کے، جان بوجھ کے بسم اللہ واللہ اکبر. اکبر جان بوجھ کے نہ پڑھے.
قال ابن عباس من نسی فلا باس. عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں جو بھول جائے، یعنی بسم اللہ پڑھنے میں بھول جائے، تکبیر پڑھنے میں بھول جائے تو جانور کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. دلیل دے رہے ہیں. وقال اللہ تعالی ولا تاکلوا مما کیونکہ اللہ نے فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ وہ فسق ہے. وانه لفسق فسق والناسی لا یسمى فاسقا. وہ کیا ہے؟ فسق. اور ناسی کو بھولنے والے کو فاسق نہیں کہا. نہیں کہتے، لہذا کھایا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ وہ جانور کیا ہے؟ فسق ہے. اور جو بھول جاتا ہے نا، کو بھول کے کام اس سے کچھ سرزد ہو جاتا ہے، اسے فاسق نہیں کہتے. ٹھیک ہے. وقوله عز وجل وان الشیطان لیوحون الی اور اولیائهم. اللہ عز و جل کا فرمان وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان جو ہے نا وہ القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑے. شیطان اور شیطان کے چیلے کہا کرتے تھے یہ عجیب بات ہے، ہاں جی، جو جس جانور کو اللہ مارے، جس جانور کو اللہ مار دے، تم کہتے ہو وہ مردار ہے، وہ حرام ہے، اور جس کو تم خود مارتے ہو وہ حلال ہے. سننے میں دیکھنے میں بات تو ٹھیک ہے. جس جانور کو اللہ مار دے تم کہتے ہو وہ کیا ہے؟ حرام. حرام ہے. جس جانور کو تم خود مارو وہ حلال ہے. یہ ان کا جھگڑا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل. کذالک زُیِّنَ لِلْکافِرِینَ. اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں نا شیطان کے چیلے، دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال لیکن وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اگر تم نے ان کی باتیں مان لی تو تم مشرک بن جاؤ گے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن سعید بن مسروق عن ابایة عن جدہ رافع بن خدیج ہاں جی. قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ. رافع بن خدیج کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے ذوالحلیفہ جگہ میں. یہ وہ ذوالحلیفہ نہیں جو مدینہ کے قریب ہے، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے. فأصاب الناس جوع لوگوں کو سخت بھوک لگ گئی. فأصابنا إبلا وغنما. ہم نے حاصل کیے اونٹ، بکریاں. وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم في أخريات الناس. اور نبی علیہ السلام لوگوں کے پیچھے پیچھے تھے. پیچھے کیوں رہتے تھے؟ نبی علیہ السلام پیچھے کیوں چلتے تھے؟ لڑائی کرنے جاتے تو آگے ہوتے تھے، جب واپس آتے تھے. ہائے بڑی گل کی تھی. جدو لڑائی کرنی تو جاندے سن نا دشمن والے، اے سینہ کڑ کے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، پھر نہیں پیچھے رہتے سن. جدو واپس آتے سن تو پھر نبی اسلام پیچھے پیچھے رہتے سن، پیچھے پیچھے. کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی بندہ نہ رہ جائے، جی کوئی چیز نہ گر جائے. خیال مریدہ کا خیال ہے پیر لوگ. لیڈر. ہاں جی. فعجلوا. اچھا جی، آپ پیچھے پیچھے تھے، لوگوں نے جلدی کی. فنصب القدور. کس چیز میں؟ وہ ذبح کر دی، وہ بکریاں اور اونٹ انہوں نے جلدی کر دی اور دیگیں چڑھا دی. فدفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے پاس. فامر بالقدور. آپ نے حکم دیا بالقدور، فاکفیت. آپ نے حکم دیا کہ دیگوں کو الٹا دیا جائے. وہ دیا کر دو دیگا. ثم قاسم فعدل عشرة. یہ کیا ہے جی؟ ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی پہلے. ہاں وہ غنیمت کا مال تھا. ہاں جی، ابھی وہ حلال نہیں تھا کیونکہ ان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. یہ خیانت ہو رہی تھی، خیانت جی. ثم قاسم. پھر آپ نے تقسیم کیا. فعدل عشرة من الغنم ببعیر. تو 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا. 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر. فند منها بعیر. تو ان میں سے ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا. جی آج کل ساڑھے قربانی دے کئی جانور نس جاتے ہیں، پچ جاتے ہیں بے قابو ہو کے. وکان فی القوم خیل یسیرۃ. اور لوگوں کے پاس بہت کم گھوڑے تھے. فطلبوہ. لوگ اس کے پیچھے بھاگے. فاعیاہم. اونٹ نے ان کو تھکا دیا، نہ قابو آیا. فاہوی الیہ رجل بسہم. تو مارا، یعنی جھکایا، کیا مطلب مارا ایک آدمی اس کو اپنا سہم تیر. فحبسہ اللہ. اللہ نے اس کو روک دیا، ڈگ پیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لہذه البہائم. ان لہذه البہائم عوابدہ کعوابد الوحشی. اور ان جانوروں کے لیے بھاگنا ہوتا ہے جیسے وحشی جانور بھاگتے ہیں.
فما ند علیکم منہا، جو بھاگ جائے تم سے ان میں سے فاصنعوا بہ ہکذا، تو تم ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو. جو جانور قابو نہ آئے اب وہ شکار کے حکم میں ہے، جہاں لگتی ہے مار دو. قال وقال جدی انا لنرجو، میرے دادا نے کہا انا لنرجو، ونخاف او نخاف، ہاں انا لنرجو او نخاف العدو، واہ او ٹھیک ہے. نرجو کا لفظ کہا یا نخاف کا، ہم امید کرتے ہیں یا ہم ڈرتے ہیں دشمن سے کہ کل ہمارے دشمن سے مڑ بھیڑ ہوگی. ان نلقى العدو غدا نلقى العدو غدا، کل ہماری دشمن سے مڑ بھیڑ ہوگی وليس معنا مدا، اور ہمارے پاس چھریاں نہیں. افنذبح بالقصب، بالکسب، کیا ہم ذبح کر سکتے ہیں بانس کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ؟ چھریاں نہیں ہمارے پاس. قال ما انهر الدم آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو خون بہا دے وذكر اسم الله اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے فكل تو کھا لے. ليس السن والظفر، ہاں ہر وہ چیز جس سے خون نکل آئے. جی میں کل مشینہ نے مشینہ نال جانور ذبح ہوندے نا، سمجھے نا، تو کئی پوچھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو خون بہائے، خون بہانا ضروری ہے، ہر وہ چیز جو خون بہا دے اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو کھا لے، لیکن ناخن نہ ہو، ناخن اور ہڈی، ناخن اور ہڈی کے علاوہ. ناخن کیوں نہیں، ہڈی کیوں نہیں؟ پڑھے آگے. وَذَا أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں جو امس سنو نہیں، أَمَّا السِّنُّ سچ، ہاں جی، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، یہ ہڈی ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ جو دانت ہے نا، امس سنو فَعَظْمٌ، یہ ہڈی ہے، یعنی ناخن اور دانت کے علاوہ. کیوں؟ جو دانت ہے وہ ہڈی ہے، ہڈی سے نہیں کرنا. وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَ الْحَبَشَ، اور جو ناخن ہیں وہ حبشیوں کی چھریاں ہیں. حبشی جڑے نا وہ ناخناں نال جانور نو ذبح کر دینے ہیں، یہ کام نہیں کرنا. نحمد و نصلی علی رسول ماشاء اللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما ذبح علی النصب والاسنام، جو آستانوں پر اور بتوں کے نام پر ذبح کیے جائیں. حدثنا آستانے تے لے جاؤ، ہاں جی، بالا پیر لے جاؤ، تینوں جا کے ذبح کرو، ہاں جی، بابے غوث پاک دے نام تے. وہ کھانا ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. حدثنا وہ کھاؤ جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. چلیں جی. حدثنا مولى بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرنا سالم انه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل. عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ مسعودی ہو گئے، ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے زید بن عمر بن نفیل. یہ کون ہے زید بن عمر؟ ہاں جی، سعید بن زید بن عمر بن نفیل، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے نا. سعید یہ ان کے باپ ہیں. یہ بھی نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے. تو یہ بڑا مطلب متلاشی حق تھا یہ بندہ، یہ زید، ٹھیک ہے نا. اور قریش کا بڑا مخالف تھا جو وہ کرتے تھے. تو آپ کی ملاقات ہوئی زید بن عمر بن نفیل سے بأسفل بلدة، بأسفل بلدہ، ہاں جی، مکہ کے نچلے حصے میں. وذاك قبل ان ينزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك قبل ان ينزل على رسول الله صلى علی الله عليه عہد وسلم. کی تھلے جناب. اور یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی. الوحی فقدم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقدم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پڑھیں. سفرتن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے رکھا ایک دسترخوان جو آپ کو اہل مکہ نے دیا تھا. آپ نے نہ کھایا، آپ نے زید کو دے دیا. ہاں جی،
اور یہ زید جو وہ بچیاں درگور کرتے تھے نا مکے والے، یہ اس کا ہی بڑا مخالف تھا. ہاں جی، کہتا تھا اسے زندہ درگور نہ کرو، مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کر لوں گا، جب بڑی ہو جائے گی تمہارا جی چاہے تو مجھ سے لے لینا، اگر نہیں تو اس کے سارے خرچے میں اٹھاؤں گا. تو آپ نے اس کے سامنے دسترخوان پیش کیا فیہا لحم فابى ان یاکل منها، جس میں گوشت تھا، تو زید نے کھانے سے انکار کر دیا. ثم قال انی لا آکل منها پھر اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا اس سے. مما تذبحوا علی انصابکم، مما تذبحوا، مما تذبحوا علی انصاب، مما تذبحون علی یا نون کیوں چھڑنا پہ ہے؟ انصابکم، میں نہیں کھاؤں گا جو تم ذبح کرتے ہو اپنے آستانوں پر. ولا ناکل الا مما ذکر اسم اللہ علیہ، ہم تو وہ کھائیں گے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا. سبحان اللہ. ابھی مسلمان نہیں ہوا. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیذبح علی اسم اللہ، اللہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا نام لے اور ذبح کرے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود بن قیس عن جندب بن سفیان الجبلی قال کی کرتا ہے بندہ؟ سفیان الجبلی اللہ اکبر، باجلی یار تو جبلی پڑھنا ہے. بجلی قال ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحاتا ذات یوم فاذا الناس، ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اضحاتا، علم کھڑا ہے اضحیٰ. ہاں جی، ہم نے نبی اسلام کے ساتھ مل کر قربانیاں کی. ذات یوم فاذا الناس قد ذبحوا ضحایاہم، ایک دفعہ ہم نے نبی اسلام کے ساتھ مل کر قربانیاں کی تو لوگوں نے اپنی قربانیاں ذبح کر دی قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے. نماز سے پہلے. حج کب ہوتا ہے؟ ذی الحج میں، ہاں جی، اور 9 تاریخ کو. اور اسی طرح نماز کا بھی ٹائم ہے، جو فردی روزہ ہے رمضان کا اس کا بھی ٹائم ہے. پہلے تو نہیں نا، آپ رمضان کے روزے شبان میں تو نہیں نا رکھ سکتے. ہاں جی، تو قربانی کا ٹائم کیا ہے؟ نماز کے بعد. انہوں نے قربانیاں کر دی نماز سے پہلے. فلما انصرف رآهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلمن سرا، ہاں رآهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلمن سرا رآہم النبی، رآهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث دوبارہ پڑھ یار، بہت آوازار کر رہے ہیں. قال ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحاتا ذات یوم فاذا الناس قد ذبحوا ضحایاہم قبل الصلاۃ فلما انصرف رآهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم قد ذبحوا. نبیہ کیوں پڑھا ہے؟ جب آپ پھرے تو دیکھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رآہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہم قد ذبحوا قبل الصلاۃ فقال من، کہ انہوں نے ذبح کر دی قربانیاں نماز سے پہلے. قبل الصلاۃ، کالا، فقال من ذبح قبل الصلاۃ، فقال من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا مکان، اخرى. اور میں جس نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ اس کی جگہ اور دوسری قربانی کرے، وہ تو قربانی نہیں ہوئی. ومن کان لم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اور اسم جس اللہ. نے ابھی تک قربانی نہیں کی، ہاں جی، حتی صلینا، فلیذبح علی اسم اللہ. تو وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کرے. باب من انحر الدم من القصب والمروۃ والحدید، جو خون بہا دے قصب سے، لکڑی، بانس، مروہ، تیز پتھر، حدید، لوہا، جد نال بھی خون نکل آئے. حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ النافع سامع ابن کعب بن مالک یخبر ابن عمر ان اباہ اخبرہ ان جاریۃ لہم. یہ کعب کہتے ہیں کہ اس کے باپ نے خبر دی کہ ان کی ایک لونڈی تھی.
كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت سلین یار، وہ بکریاں چراتی تھی سلا پہاڑ کے پاس، لونڈی لڑکی، فأبصرت بشاة اس نے دیکھی ایک بکری من غنمها موتها بکریوں میں سے جو مر رہی تھی، فكسرت حجرا اس نے توڑا ایک پتھر فذبحتها اور اس کے ساتھ اس بکری کو ذبح کر دیا۔ فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم آتی ہے نبیہ، تو کعب کے والد نے کہا اپنے گھر والوں کو اس بکری کو مت کھاؤ یہاں تک کہ میں نبی السلام کے پاس جاؤں اور آپ سے سوال کروں۔ فأسأله أبا حتى أرسل إليه فأسأله أبا حتى کی کردہ پہ ہے شاہ جی تسی پڑھو، انہوں نہیں آدھا، یہ میری مصیبت ہے۔ پڑھیں دوبارہ حدیث، عبداللہ مطالعہ کرنا سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جاریۃ لہم کانت ترعی غنما بسلع فابصرت بشاة من غنمها موتها فکسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأسأله او حتى أرسل إليه۔ ہاں، میں نبی اسلام کے پاس جا کے سوال کروں یا آپ کے پاس بھیجوں ایسے آدمی کو جو آپ سے سوال کرے، میں خود جاؤں گا یا کسی کو بھیجوں گا؟ حتى أرسل إليه من يسأله، ٹھیک ہے، فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم او بعث إليه فأمر النبي وہ خود آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا کو بندہ بھیجا؟ فأمر النبي صلی اللہ تو علیہ حکم وسلم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بأكلها، اس کے کھانے کا۔ ٹھیک ہے، تو باب کیا تھا؟ پتھر، لوہا، بانس کے ساتھ۔ ہاں جی، تو اس لونڈی نے کس چیز کے ساتھ بکری کو ذبح کیا؟ پتھر کے ساتھ۔ اور یہ بھی پتہ چلا، مسئلہ نکلا کہ عورت کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ یہ عورت ہے نا، لونڈی، عورت کا ذبیحہ حلال ہے۔ چلیں، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة اخبر عبد الله ان جارية لكعب بن مالك ترعى غنما کعب بن مالک کی ایک لونڈی جو چرا رہی تھی بکریاں بالجبيل الذي بالسوق، جبیل جگہ کے پاس جو سوق بازار میں تھی، سلا پہاڑ کے پاس، وهو بسلع فأصيبت شاة منها، تو ایک بکری مرنے لگی، اس کو کوئی فأدركت زخم لگا نا، مصیبت، اور وہ مرنے لگی۔ فأدركتها فكسرت حجرا، اس لونڈی نے اس کو پا لیا، اس کو پتہ چل گیا، تو اس نے توڑا ایک پتھر فذبحتها، اور اس بکری کو اس پتھر کے ساتھ ذبح کر دیا۔ فذكروا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اس بات کا نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، فأمرهم بأكلها، آپ نے ان کو حکم دیا کھا لینے کا۔ حدثنا عبدان اخبرني ابي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده انه قال يا رسول الله ليس معنا مدن، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس چھریاں نہیں۔ فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه، ٹھیک ہے، فقل ليس السن، آپ نے آیا اگر چھریاں نہیں تو کوئی بات نہیں، جو چیز بھی خون بہا دے اور اللہ کا نام لے لیا جائے اس کو کھا لو، سوائے ناخن اور دانت کے۔ ليس السن کیونکہ والظفر، دانت کیا ہے؟ ہڈی، لیس السن والظفر، دانت نہ ہو، ناخن نہ ہو، اما الظفر فمد الحبشة، کیونکہ جو ناخن ہے وہ حبشیوں کی چھری ہے، واما السن فعزم، اور دانت ہڈی ہے۔ فند بعير فحبسه، ٹھیک ہے، چلیں یہ تو فقال پڑھا۔ ان لهذه الابل عوابد كعوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا۔ ٹھیک ہے، ابھی ترجمہ کیا میں نے۔ باب ذبیحۃ الامۃ والمرأۃ، عورت اور لونڈی کے ذبیحے کا بیان۔ حدثنا صدقۃ قال اخبرنا عبدۃ عن عبید اللہ النافع عن ابن
ان ابن لکاب ابن مالک عن نبی ان امرأۃ ذبحت شاۃ بحجر، ترجمہ کریں، خود کریں، شاباش. ایک عورت نے ذبح کیا پتھر کے ساتھ بکری کو، ٹھیک ہے، پتھر کے ساتھ. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، سوال کیا گیا اس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے. فامر باکلھا، تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا. وقال اللیث حدثنا نافع انه سمع رجلا من الانصار یخبر عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جاریۃ لکعب بہذا. ٹھیک ہے. حدثني اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ بن سعد او سعد بن معاذ اخبره ان جاریۃ لکعب بن مالک، سعد بن معاذ نے خبر دی کہ کعب بن مالک کی ایک لونڈی، خود ترجمہ کریں آگے. کانت ترعی غنما بصالح، ہاں چرا رہی تھی بکریاں ہاں جی بصالح صلاح جگہ میں. ٹھیک ہے، پہاڑی ہے، پہاڑ. فاصیبت شاۃ منہا، ہاں تو ہلاک ہوئی ایک بکری نہیں، میں سے. ایک بکری کو زخم لگا، کچھ چیز لگی ہوگی یا کسی بکری نے مارا ہوگا. ہاں فادرکتها، تو انہوں نے پتھر توڑا. نہیں، اس لونڈے نے اس کو پا لیا، یعنی اس کو پتہ چل گیا. فذبحتها بحجر، ہاں تو پتھر کے ساتھ اس کو ذبح کیا. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سوال کیا گیا نبی علیہ السلام سے. فقال کلوها، تو آپ نے فرمایا اس کو کھا لو. ٹھیک ہے. باب لا یزکی بالسن والعظم، لا یزک کہ نہیں، لا یزک کا کا مضارع مجہول، نفی مجہول. لا یزکا، بالسن والعظم والظفر، نہ ذبح کیا جائے دانت کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ، ناخن کے ساتھ. ٹھیک ہے. باب ذبیحۃ الاعراب ونحوہ. حدثنا قبیصۃ قال حدثنا اس سفیان. کا کیا معنی ذبیحۃ الاعراب، یعنی اعراب کا ذبیحہ. اعراب کون ہے؟ جن کو ابھی، بدوی، ہاں بدوی لوگ، جن کو پورا اسلام کا پتہ نہیں. ہاں جی. تو جیسے ہمارے یہ آج کل کے کسائی ہیں، ہاں جی، جو نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کو دعائیں بھی نہیں آتی، طہارت کا بھی پتہ نہیں، اور زبان بھی ان کی اچھی نہیں. ہاں جی. جب گوشت بیچتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. تو کیا ان کسائیوں کا یا ایسے لوگوں کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں امام صاحب کا کتنا احسان ہے امت پر، کوئی ایک چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی. کیونکہ گل ذہن جانی ہے نا بھی کسائی نہ نماز پڑھن، نہ انہوں نے پاکی پلیتی کا پتہ. ہاں جی. نہ انہوں نے دعاواں دیاں نے. تو کیا انہوں کا ذبیحہ ٹھیک ہے، حلال ہے؟ پڑھیں. حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن ابی عن عبایۃ بن رفاعۃ عن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یعنی ما نہر الدم الا السن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھا ہر وہ چیز، کھا کل ما انہر الدم، انہر الدما، جو بہا دے خون، خون، الا السن والظفر، سوائے دانت اور ناخن کے. حدثني محمد بن عبید اللہ قال حدثنا کیا مطلب مسئلہ نکلا اس سے؟ کہ ہڈی اور ناک. نہیں نہیں، مسئلہ تو آیا اعراب کا ذبیحہ. نہیں، پیچھے دونوں باب کٹھے باندھ رہے ہیں وہاں سے. نہیں نہیں، باب باب لا یزکا بالسن والعظم والظفر. نہیں، وہ باب الگ بات ختم ہو گئی، حدیث نہیں لائے. ہاں جی. یہ اعراب کا ذبیحہ تو حدیث لائے ہیں، ہر وہ چیز جو خون بہائے وہ آپ اس کا ذبح کیا ہوا کھا لو. یعنی ہر وہ چیز جو خون بہائے، جس جانور کا خون نکل آئے. امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس چیز کا خون نکل آئے وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا، خواہ ذبح بدوی نے کیا ہو جس نے بھی کیا ہو. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کا مطلب، اور باب کے ساتھ اس کی مناسبت. حدثني محمد بن عبید اللہ قال حدثنا اسامہ بن آگے ذرا مدنی تفصیل واضح حدیث آ رہی ہے، وضاحت ہو جائے گی. ہاں جی. عن ہشام بن عروہ نبی عن عائشہ ان قوما قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کچھ لوگوں نے کہا نبی علیہ السلام کے لیے، ان قوما یاتوننا باللحم، ہمارے پاس کچھ لوگ گوشت لاتے ہیں، لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا. لو جی بات بالکل واضح آ گئی. ہم نہیں جانتے کیا اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا. ان تو گل کھل گئی نا. فقال سموا علیہ انتم وکلوہ، آپ نے فرمایا تم اللہ کا نام لے لو اور کھا لو. ٹھیک ہو گیا جی. گل بالکل ہی واضح ہو گئی. بھی سانو نہیں پتہ اور تکبیر پڑھی ہے نہیں پڑھی، تو سانو کی کرنا چاہیے، کھانا ہے یا نہیں. آپ نے کیا فرمایا
تم خود اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ قالت وکانو حدیثی عہد بالکفر، وہ یعنی انہوں نے نیا نیا کفر چھوڑا تھا، یعنی نئے نئے مسلمان تھے۔ تابعہ علی عن الدراوردی و تابعہ خالد والطفافی۔ باب الذبائح اہل الکتاب و شحومها، اہل کتاب کے ذبیحوں کا بیان، مہا مہا اور چربی کا بیان۔ من اہل الحرب، ہاں جی، اہل کتاب کون ہے؟ من اہل حرب حرب، ایک وہ ہے جو حربی نہیں، اور ایک وہ اہل کتاب جو حربی ہے۔ حربی کون ہے؟ جو ٹیکس دے گی، ٹیکس نہیں، ایک ذمی ہے ایک حربی ہے۔ ذمی وہ ہے جو ٹیکس دیتے ہیں، حربی وہ جن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، وہ حربی کافر ہے۔ وغیرہم وقولی عز وجل الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعام، آج کے دن تمہارے لیے حلال کر دی گئی پاک چیزیں، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، وطعامکم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ وقال الزہری لا باس بذبیحۃ النصاری العربی، لا باسا بذبیحۃ نساء رل عربی، رل عرب، کوئی حرج نہیں، ہاں جی، جو عربی عیسائی ہے نا ان کے ذبیحے کے ساتھ ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ وَإِن سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ، اگر تو سنے کہ وہ اللہ کے غیر کا نام لیتا ہے فَلَا تَأْكُلْ، تو تو نہ کھا، کسی اور کا نام لیتا ہے یہ مشرک ہے، پھر نہ کھاؤ۔ وَإِن لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ، اگر تو نہ سنے یعنی وہ غیر اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر وہ اللہ نے تیری حلال کر دیا، وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ، اور اللہ نے جان لیا ان کا کفر۔ یہ تو پتہ ہے اللہ کو وہ کافر ہیں، لیکن چلے اللہ کا نام تو لیتے ہیں نا، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ اور نَحْوُهُ، کچھ وہ جو اللہ کا نام ہی نہیں لیتے وہ نہیں کھانا۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْأَكْلَفِ، اکلف، لو جی، کوئی حرج نہیں بے ذبیحۃ الاکلف، اکلف کے ذبیحے کے کھانے میں۔ اکلف کہتے ہیں جس کا ختنہ نہیں ہوا، یعنی بغیر ختنے والا انسان اگر ذبح کرے اس کا ذبیحہ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ وقال ابن عباس طعامهم ذبائحہ، طعام کا معنی یعنی جو آیا نا آپ کے ذہن میں بات نہیں آئی کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، پیچھے طے کہ انہوں نے برتنا چ نہ کھاؤ، یار ہے ان کا کھانا حلال ہے، آپ نے سوال نہیں کیا پھر۔ ہاں تو انہوں نے وضاحت کر کے، عبداللہ بن عباس ہے نا جو وضاحت کر رہے ہیں کہ کھانے سے مراد ان کے ذبیحے ہیں، نہ کہ کھانا، کھانے سے مراد ان کے ذبیحے، کھانا نہیں، یعنی جو وہ ذبح کرے، ذبائح، ذبیحے۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ بن حمید بن ہلال عن عبد اللہ بن مغفل قال كنا محاصری کسر خیبر، ہم نے محاصری، کسر خیبر، کنا محاصری کسر خیبر، محاصری، اگر آپ کسرا پڑھ رہے ہیں تو پھر محاصرین پر نون کیوں نہیں آیا؟ صحیح لفظ پڑھیں۔ کسری خیبر، آپ تو یار صرفینہ بھی انسان ہے، ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے معاشرہ کیا ہوا تھا خیبر کے قلعے کا۔ کسری خیبر فرما انسان بے جراب فیہ شحم، ایک آدمی نے پھینکا ایک تھیلا جس میں چربی تھی، فنزعت لآخذہ، میں لپکا کہ میں اسے پکڑوں۔ خیبر والے کون تھے؟ مسلمان تھے؟ کیا مذہب تھا ان کا؟ یہود، ٹھیک ہے۔ فالتفت فاذا النبی صلی اللہ علیہ تو وسلم میں نے جھانکا، دیکھا، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آیا اور میں شرما گیا۔ فاستحییت منہ، باب ما ند من البہائم، ہاں، جو بھاگ جائے، یا تو نہیں اج پڑی، بہائم میں سے، جانوروں میں سے، فہو بمنزلۃ الوحش، تو وہ وحشی جانوروں کی بمنزل وحشی جانوروں کی طرح ہے۔ واجازہ ابن پھر ان مسعود، کا کیا کرنا ہے؟ ان کو مارو جہاں لگتی ہے۔ واجازہ، ابن مسعود، اور جائز قرار دے اس کو ابن مسعود نے، وقال ابن عباس ما عاجزک من البہائم جو مما فی یدیک، تجھے لاچار کر دے، عاجز کر دے بہائم میں سے
چھپائے جانوروں میں سے ما آجازہ کا من البہائم، مما فی یدیک فہو کالصید، ہاں تو پھر وہ شکار کی مانند ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ شکار کی مانند ہے، جہاں لگتی اسے مار، جتھے لگ دی مار دیو۔ فہو فی کالصید وفی بعیر تردی فی بئر، وفی بعیرن، اور ایسے اونٹ کے بارے میں جو کنویں میں گر جائے، جانور ذبح کرن لگے، اٹھ پجیا ڈال خوہ میں ڈگ پیا، ہن کی کرنا ہے؟ ہن گلے کہ نار کرنا ہے؟ نہیں، مارو، جتھے لگ دی مار دیو، ذبح ہو جائے گا۔ فزکہ من حیث قدرت علیہ ورعا ذلک علی، فزکی ہی، اس کو ذبح کر دے جہاں تو قادر ہو۔ ورعا ذلک علی وابن عمر وعائشہ رضی اللہ عنہ۔ حدثنی عمرو بن علی حدثنا یحییٰ قال حدثنا سفیان قال حدثنی ابی عن عبایۃ بن رفاعۃ بن خدیج عن رافع بن خدیج قال قلت یا رسول اللہ انا لاقو العدو غدا، ہم کل دشمن کو ملنے والے ہیں۔ او لیست معنا مدن، نہیں، اوا نہیں، او لیست معنا نہیں، او بھی نہیں، واہ، صرف واہ، غدن کا الف ہے۔ ولیست معنا مدن، ہم کل دشمن کو ملنے والے ہیں، یعنی کل ہماری دشمن کے ساتھ مٹبی ہونے والی ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں۔ فقال اجل او ارن ما نہر الدم، البیا ایجل او ارن، یعنی جلدی کر، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، جو بھی خون بہائے وذکر اسم اللہ اور اللہ کا نام لیا جائے فقل لیس، تو کھا لے، وہ دانت اور ناخن نہ ہو۔ وسو احدثک اما السن فعزم واما الظفور فمد الحبشۃ، ترجمہ کری ذرا۔ رہا دانت پس وہ ہڈی ہے، ٹھیک اور ہے۔ رہا ناخن فمد الحبشۃ، تو وہ حبشیوں کا کاٹنا ہے۔ اور یار چھری، وسبن مدیہ، النہب مدا۔ ابل، ہاں جی، وسبن النہب ابل ہمیں ہم نے حاصل کیے غنیمت کے اونٹ، لوٹ غنیمت، وغنم، اور بکریاں، فند منها بعیر ان میں سے ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، فرماہ رجل بسهم فحبسه، مارا ایک انسان نے اسے تیر، اللہ نے اسے روک لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لهذه الابل عوابد كعوابد الفحش، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں ان جانوروں میں، یعنی اونٹوں میں بھاگنے والے ہیں جیسے وحشی جانور بھاگتے ہیں۔ فاذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا۔ چلے، باب النہر والذبح، نہر اور ذبح، ذبح، ٹھیک ہے، نہر اور ذبح۔ ذبح، وقال ابن جریج نہر اور ذبح، ایک نہر ہے ایک ذبح ہے، پڑھے ذرا، آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی۔ وقال ابن جریج عن عطاء لا ذبح ولا نہر الا فی المذبح والمنحر، نہیں ذبح ہوتا اور نہیں نار ہوتا مگر ذبح کرنے کی جگہ میں اور نہر کرنے کی جگہ میں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں جس جانور کو نہر کیا جاتا ہے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو نہر نہیں کیا جا سکتا۔ قلت اجزی ما یذبح، ایجزئ، میں نے کہا آگے، میں نے کہا ایجزئ، ما یذبح کیا کافی ہے ما یذبح، ان انہرہ، جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے کہ میں اس کو نہر کروں؟ قال نعم، ہاں، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ذکر جس اللہ، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو میں نہر کر سکتا ہوں؟ ہاں جی، اس نے کہا جی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں ذبح البقرۃ، ذبح بقرۃ گائے کے ذبح کر، ذبح کرنے کا۔ فإن ذبحت شيئا ينهر جاز، اگر تو ذبح کرے کسی ایسی چیز کو جس کو نار کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ جو چیز ذبح کی جاتی ہے اگر اس کو نہر کیا جا سکتا ہے تو نہر کی جانے والی چیز کو ذبح کیا جا سکتا ہے، والنہر احب الی، اور نہر زیادہ محبوب ہے میری طرف، یعنی جس کو نار کرنا ہے اسے نہر ہی کیا جائے۔ والذبح، اور ذبح، قطع الاوداج، ذبح کیا ہوتا ہے، نہر کیا ہوتا ہے اور ذبح کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ ذبح جو ہے نا یہ ہے قطع الاوداج، کاٹنا رگوں کا، قلت فتخلف الاوداج،
اوداجا فیخلف الاوداجا. ہاں کل تو فیخلف الاوداجا، میں نے کہا فیخلف الاوداجا، وہ رگوں کو پیچھے چھوڑ جائے. کیا مطلب ہے کہ چھری نہیں چلا دے کہ رگاں کٹ جانتے اگے او حرام مغز تک پہنچ جائے. حتی یقطع النخاع، یا تک کہ کاٹ دیا جائے دھاگا حرام مغز نخاع. قال لا یخالو، اس نے کہا لا خالو، بس آگے پڑھیں. فاخبر نافع ان لا خالو، میں نہیں خیال کرتا، میں نہیں کیا نہیں، یعنی یہ ٹھیک ہے نہیں. نہیں، لا خالو میرے خیال میں نہیں. فاخبر نافع ان ابن عمر نہا عن النخ، قال لا خالو ہے کیا ہے؟ فاخبر نافع ان ابن عمر نہا عن النخ. کہ عبداللہ بن عمر نے منع کیا حرام مغز کو کاٹنے سے. وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے، چھری سے نہ چلانی ہے. یقول یقطع ما دون العظم، وہ کہتے تھے کہ کاٹ دیا جائے، ہاں جی، مادون العظم، کیا کاٹا جائے جو ہڈیوں کے علاوہ ہے. ثم یدعو حتی یموت، پھر اس کو چھوڑ دے یا تک کہ وہ جانور مر جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ٹھیک ہے، إِلَىٰ قَوْلِهِ وَقَالَ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا ٹھیک يَفْعَلُونَ. ہاں جی. وقال سعید عن ابن عباس الزکاۃ فی الحلق واللبۃ، زکوٰۃ جو ہوتا ہے نا ذبیحہ، وہ ہوتا ہے ذبیحہ کہاں ہوتا ہے؟ حلق میں، اور لبا یہ جو گڑا ہے لبا یہاں ہوتا ہے ذبیحہ. یہ ٹھیک کرنے ہیں نا. وقال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قتل الراس فلا باس. اور نار کہاں ہوتا ہے؟ یہ یہاں نار ہوتا ہے. اور ذبیحہ کہاں ہوتا ہے؟ یہاں نیچے. نہیں، ذبیحہ اوپر ہوتا ہے، نار نیچے ہوتا ہے. نہیں، اب دیکھیں الزکاۃ فی الحلق، زکوٰۃ ذبیحہ حلق میں، واللبا اور لبا میں. وقال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قتل الراس فلا باس. اگر سر لا دے تو کوئی حرج نہیں، جان کے نہ لاوے، جو لے جائے سر اتر جائے تو کوئی حرج نہیں. حدثنا خلاد بن یہ اقوال ہیں مختلف، ٹھیک ہے، حدیث نہیں ہے، یہ ائمہ کے بزرگوں کے اقوال ہیں. حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا سفیان عن هشام بن عروہ قال اخبرتنی فاطمہ بنت المنذر امراتی عن اسماء بنت ابی بکر. میری ہشام بن عروہ کہتے ہیں مجھے خبر دی فاطمہ بنت منذر نے جو میری بیوی ہے. فاطمہ بنت المنذر، ٹھیک ہے. ان اسماء قالت ذبحنا علی عہد رسول اللہ. ترجمہ کریں ذرا اس کا، حدیث بڑی اہم ہے. حضرت اسماء سے وہ روایت کرتی ہیں ہم نے ذبح، فرماتی ہیں ہم نے ذبح کیا رسول اللہ کے دور میں فارسن، گھوڑا. ہم نے ذبح کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑا. کیا پتہ چلا؟ حلال. گھوڑا حلال ہے، لیکن بہت کم کھایا جاتا ہے. ہاں جی، تعظیماً، کیونکہ لوگ اس کو رکھتے ہیں سواری کے لیے، زینت کے لیے، اس کی بڑی تعظیم ہے. لیکن گھوڑا ہے حلال. بعض کے نزدیک گھوڑا حرام ہے. وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا قرآن میں گدھے کے ساتھ، کھچر کے ساتھ. وہ آیت ہے نا سورہ نال میں، والخیل والبغال والحمیر، لہذا گھوڑا حرام ہے. لیکن ہمیں حدیث مل رہی ہے، اور بخاری کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. حضرت اسماء کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑا ذبح کیا اور اس کو کھایا. ونحن بالمدینہ فاکلنا. اچھا، دوبارہ حدیث پڑھیں. قالت حدیث کیوں لا رہے ہیں؟ یا کوئی باب تو نہیں ہے گھوڑے کا، کیوں حدیث لا رہے ہیں امام صاحب؟ باب تو ہے ذبح کا اور نہر کا، حدیث آ گئی گھوڑے کی. یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. گھوڑے کو ذبح کرنا ہے، نہر نہیں کرنا. نہیں، یہ بھی جواب غلط ہے. یعنی لفظ یہ 3 حدیثیں لائے ہیں امام صاحب. تین ہے نا، کہیں نار کا لفظ آ رہا ہے، کہیں ذبح کا لفظ آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. کہیں نہر، کہیں ذبح. یعنی جس کو نار کیا جاتا ہے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو نہر کیا جا سکتا ہے. پڑھیں ذرا. قالت ذبحنا علی عہد رسول اللہ. ذبحنا، یا لفظ کیا آیا؟ ذبحنا. ہم نے ذبح کیا. چلیں، فارسن ونحن بالمدینہ فاکلنا. ٹھیک ہے. حدثني اسحاق قال سامع عبدۃ عن هشام عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء قالت نہرنا علی عہد. ہاں، یہ لفظ کیا آیا؟ نہر. نہرنا. پیچھے کیا آیا تھا؟ ذبح. ذبحنا. نہر بھی آ گیا، ذبیحہ بھی آ گیا، ذبح بھی آ گیا. فارسن فاکلنا. ٹھیک ہے.
حدثنا قتيبة قال تیسری حدثنا- حدیث. ہاں جی. حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت نهرنا على هدي رسول الله لو جی صلى دو الله لفظ عليه آ گئے نہارنا، ایک لفظ آ گیا ذبحنا. ہاں جی. فرسن فاكلناه تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النهر. ٹھیک ہے، کافی ہے سبق. چلے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.